وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں تمام اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، پس اسے اس کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ اب یہ جتنے بھی اچھے نام جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئے یا اگلی الہامی کتابوں میں رپورٹ ہوئے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ ان کے ناموں کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اسی لیے ہم جو دعائیں مانگتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے پکار ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللہ کے ناموں کے ذریعے اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ ہر کام کے آغاز میں آپ کو سکھا دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کو یہ پسند ہے۔ اور یہ جو صحیح وسیلے ہیں ان میں سے ایک ہے کہ اللہ کے ناموں کے ذریعے آپ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اسماء اعظم، سورۃ الاخلاص اسماء اعظم ہے، آیت الکرسی، سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات، پھر احادیث میں بھی آئے ہیں، سنن ابی داؤد میں حدیث، ترمذی میں، کہ جو شخص ان کلمات کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس نہیں کرتا۔ ترمذی میں آیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ واپس نہیں کرتا۔ بخاری مسلم میں آیا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو یہ اسماء الحسنہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نام، اس کے صفاتی نام، وہ نہیں ہے جو آپ کو صوفیاء بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے ہزار دفعہ یہ نام کی تسبیح کھینچ لیں، وہ نہیں، وہ ایک دفعہ ہی بہت ہے میرے بھائی، یہ ایک ہی دوائی کام کر دیتی ہے۔ زیادہ زیادہ 3 دفعہ دعائیں آئی ہوئی ہیں، 7 دفعہ آئی ہوئی ہیں، 10 دفعہ آئی ہیں، اس سے زیادہ نہیں، سوائے تسبیحات کے جو 33 دفعہ ہیں یا 100 دفعہ ہیں۔ دعائیں تو آپ کو آیت الکرسی ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے فرض نماز کے بعد۔ ابو داؤد میں حدیث ہے ایک دفعہ پڑھ لو صبح کے وقت، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ شام تک اللہ کے قلعے میں ہو، اللہ کی طرف سے شیاطین کے اگینسٹ قلعے میں ہو، شام کو پڑھ لو صبح تک قلعے میں۔ ابو داؤد ترمذی میں ہے کہ جو شخص صبح اور شام 3 دفعہ آخری 3 سورتیں پڑھ لیتا ہے، ہر چیز سے اسے کفایت کر جائیں گی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ایک دفعہ بس پڑھ لے، جو کچھ مانگا مل جائے گا اور ہر چیز سے اسے کافی ہو جائے گی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا، رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے، دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر یہ پسندیدہ ترین کلمات ہیں جو ہم فرض نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، ان کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ وہ ترمذی میں حدیث ہے ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر تیزی سے دعا شروع کر دی، آپ نے فرمایا سائل نے جلدی کی۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، پھر دروشی پڑھا، پھر دعا مانگی، فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اور نماز میں بھی پروٹوکول آپ دیکھیں کیا ہے، پہلے اللہ کی حمد بیان ہوتی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر درود شریف، اور اینڈ پہ جا کے دعائیں آتی ہیں۔ دعا کا پروٹوکول ہے اللہ کی تعریف اور اس کے بعد درود شریف اور پھر دعا، اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور جس نے تیزی سے دعا کی تھی نا، ترمذی میں حدیث ہے، پھر حضور نے اسے بلایا اور سمجھایا کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ دعا قبول کرے گا۔ کسی مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں میرے بھائی، گھر بیٹھے اللہ کی حمد اور درود شریف کے ساتھ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے وہی کلمات ریپیٹ کرے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور اس کے بعد مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگ لے،
قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اللہم اجعلنا منہم آمین. کتنے پیارے پیاری چیزیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہیں. ہم نے اس لیے سنت اذکار کارڈ لکھے. میرے بھائی یہ میری سالوں کی محنت ہے جو میں نے ایفرٹ پٹ کر کے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا. گرین کارڈ، بلو کارڈ، اورنج کارڈ. میں بالکل خبتیوں کی طرح 2008 سے لے کے سمجھ لیں 2010 تک میں نے کوئی حدیث کی کتاب کا چیپٹر نہیں چھوڑا جس میں اللہ کے نبی کے وظائف کو تلاش نہ کروں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر حدیثوں کی صحت کے پیچھے، پھر جتنے علماء نے اذکار کی کتابیں لکھی وہ، پھر اذکار کارڈ جو چھپے تھے، اس کے بعد میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ یہ اذکار کارڈ لکھے. آخرت کا بلو کارڈ اور گرین کارڈ ہماری ویب سائٹ پہ رکھے ہیں، ڈاؤن لوڈ کریں تو اس کو پڑھیں. ان کے ترجمے بھی ساتھ لکھیں تاکہ آپ کو سوز و گداز فیل ہو. صرف عربی پڑھنے سے تو نہیں آپ کو پتہ چلے گا اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے تو وہ پکار اٹھے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور تمہارے نبی پہ بھی جب مصیبت آتی تھی وہ کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور اس کا ذکر تو قرآن میں ہے سورہ آل عمران کے اندر کہ جب اہل ایمان کو خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو اہل ایمان پکار اٹھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے. اب یہ جب آپ کا کنسیپٹ ہوگا تو یہ اللہ کے صفاتی ناموں کے ساتھ آپ متوجہ ہو رہے ہیں. باقی تو اللہ کے کلمات تو ختم ہی نہیں ہونے. سورہ لقمان میں، سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر زمین سارے کے سارے درخت جو ہیں کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور 7 سمندر اور بھی ساتھ مل جائیں، اللہ کے کلمات نہیں ختم ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. بخاری میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جو ان کو لے لے گا تو اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. لینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی صرف تسبیح کھینچتا رہے گا، مراد یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سیریس لے گا. ٹھیک ہے. اور لوگ وہ خالی نام پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بس جنت ہوگی، نماز پڑھنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں. بھائی اگر یہ سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے نا کہ جو آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھتا ہے مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. جنت اور اس کے درمیان صرف موت کا وقفہ ہے، تو اس کے لیے نماز بھی پڑھنی پڑے گی. صرف آیت الکرسی پڑھنے سے کچھ نہیں ہونا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا تمام اچھے نام اللہ کے لیے، ان کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اور چھوڑ دو جو کج روی کرتے ہیں اللہ کے ناموں کے ساتھ. اب یہ مشرکین عرب جو ہیں رحمان نام سے بڑا چڑھتے تھے، تو پھر اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ اللہ کو چاہے اللہ کہہ کر پکارو چاہے رحمان کہہ کر، تمام اچھے نام اس کے ہیں. اسی لیے دیکھیں اللہ نے رحمان، اللہ کو اپنا ذاتی نام تو اللہ کا ایک ہی ہے اللہ، یہ بھی 2 الفاظ کا مجموعہ ہے. الالہ، دی الہ. مدینہ کوئی بھی شہر، المدینہ مدینہ المنورہ. الہ معبود، جھوٹا ہے سچا کوئی بھی. الالہ ایک ہی معبود ہے سچا. یہ الالہ، الالہن تن الالہ، یہ بن گیا اللہ. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اگر اس کے لیول پہ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو نام اللہ کو پسند ہے نا وہ ایک ہی ہے، الرحمن. باقی سارے نام جو ہے نا وہ اس سے نیچے ہیں. اسی لیے مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ کو 2 نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن. یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ تھا مشرکین عرب کے لیے رحمان. قرآن میں آپ کو بار بار یہ چیز ایمفسائز ہوگی. اللہ تعالیٰ بعض اوقات صرف رحمان کو لے کے چل رہے نام کو. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوج رہا ہوتا. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنا کسی اور نام کو ذکر نہیں کرتا. یا اللہ کا نام آتا ہے قل هو اللہ احد. اے نبی تم عرض کرو اللہ کے حضور اور ان کو فرما دو کہ بے شک اللہ ایک ہے. تو اللہ اور الرحمن یہ 2 اللہ کے فیورٹ نام ہیں. اسی لیے اللہ نے دیکھیں بسم اللہ میں رکھ دیا اسے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ ایک یونیک نام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو جو کجربی اختیار کرتے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان قریب ان کے برے اعمال کی سزا ان کو دے دی جائے گی. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اور انہی میں سے جو ایسے ہیں جو ہم نے پیدا کی ہے ایسی امت جو راہ دکھاتی ہے حق کے ساتھ اور حق کے ساتھ عدل و انصاف پر قائم ہے. یعنی کون؟ اہل حق، اہل ایمان، مسلمان. جہاں کوئی اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں نا تو اللہ نے اپنے وہ بندے بھی پیدا کیے ہیں کہ جو توحید بھی اسی طرح بیان کر رہے ہیں. بلکہ میرا تو یار یہ دعویٰ ہے، شرک اتنے شد و مد کے ساتھ لوگوں نے نہیں کیا جتنا لوگوں نے توحید شد و مد سے بیان کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر فخر کرتا ہے جو اس کی توحید کو بلند کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. دیکھیں نا سورہ الصافات میں اللہ نے ایک ایک نبی کا ذکر کیا ہے. یار اللہ کو جو بندے پسند ہیں نا وہ اس کے پیغمبر ہیں. حقیقت بات ہے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر اس کائنات کی سب سے بڑی کوئی دعا ہے نا تو یہ ہے کہ یا اللہ پیغمبر بنا دے. لیکن یہ دعا حرام ہے کیونکہ پیغمبر کا عہدہ وہبی ہے، کسبی نہیں ہے. وہبی ہے یعنی گاڈ گفٹڈ، کسبی یعنی ایفرٹ پٹ کر کے نہیں آپ حاصل کر سکتے. اگر اس کائنات کی کوئی سب سے بڑی دعا ہے نا تو یہی ہے کہ اللہ پیغمبر بنا دے، تو یہ تو پاسبل نہیں. تو اس کے بعد دوسری دعا یہ ہے کہ ہمیں قیامت میں اور جنت میں انبیاء کا پڑوس نصیب فرما. آمین. اس سے بڑی کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ کو اپنے پیغمبر اتنے پسند ہیں. اللہ تعالیٰ اتنی تعریف کر رہا ہے ابراہیم کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بس ابراہیم ہی ہے انسانیت میں. اس طرح ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ابراہیم جس نے ہم سے وفا کی. سورہ النجم میں. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے تب وہ کامیاب ہوا. پھر سورہ الصافات میں تو بڑی قربانی کا ذکر ہے کہ بیٹے کی قربانی مانگ لی. پھر اللہ نے کہا کہ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم کے اوپر. یوں ہی ہم جزا دیا کرتے ہیں اپنے نیکوکار بندوں کو. ہم نے اس کی قربانی کو انسانیت میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. آج امت محمدیہ ہے لیکن قربانی کو کہتی ہے سنت ابراہیمی، حج کو کہتی ہے سنت ابراہیمی، اسلام کو کہتی ہے دین ابراہیمی. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. یار چھوڑ دے سب سے بڑی بات رسول اللہ. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے نبی تم فرماؤ مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، دین جو کہ قائم ہے ابراہیم کی ملت پہ جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے. پھر سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا ابراہیم اکیلے پوری امت ہے، اکیلا پوری امت. یعنی کوانٹٹی کوئی اللہ کے نزدیک اہم نہیں، کوالٹی. بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں ابراہیم نے کتنے 90 لاکھ کلمہ پڑھایا ہوئے گا. ہاں آیا نا داڑ تلے دسو 90 بھی بندے نہ پورے کر سکتے. قرآن میں آیا ایک لوط ایمان لایا ابراہیم پہ یا چند ان کے گھر والے جو بیوی بچے تھے، دیٹس آل. 10 کی گنتی بھی پوری نہیں ہوتی. اس لیے اللہ نے کہا ابراہیم پوری امت ہے. اللہ کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کی کتنی اہمیت ہے. تو سورہ الصافات میں اللہ نے ابراہیم کی قربانیوں کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کی کہا سلام علی نوح فی العالمین. ٹھیک ہے. موسیٰ اور ہارون کا ذکر کیا، سلام علی موسیٰ و ہارون. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ جا کے کنکلوڈ کیا سورہ الصافات میں تمام انبیاء پہ الگ الگ ذکر کر کے ان پہ سلامتیاں بھیج کے اینڈ پہ اللہ نے کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون. تیرا رب پاک ہے ہر اس شرک کی برائی سے
جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. کسی کو یہ ٹینشن نہ ہو جائے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرتا ہے یا اللہ کے لیے برے نام رکھتا ہے یا مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کے برابر ٹھہراتا ہے تو اللہ کو کوئی ٹینشن ہو گئی ہے. نو، سبحان ربک رب العزہ، بے شک تیرا رب جو عزت والا ہے، پاک ہے، بلند ہے اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. وسلام علی المرسلین. اس کے اندر پتہ کیا درد ہے؟ اللہ کہتا ہے ہمارے لیے تو ہمارے پیغمبر ہی کافی ہیں، سلامتی ہو ہمارے پیغمبروں پر. انہوں نے ایسا حق ہمارا ادا کیا کہ پوری انسانیت گمراہ بھی ہو جائے نا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے جو سچے بندے تھے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، آدم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر سلامتی ہو. والحمد للہ رب العالمین. اور تمام تعریفیں پھر اللہ کے لیے. اس لیے میں نے درود شریف پہ جو لیکچر دیا تھا نا، اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ سب سے بیسٹ درود وہ قرآن کے اندر آ گیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. بخاری مسلم میں تو اتنی یہ دعا آتی ہے. جو حضرت معاویہ نے خط لکھا تھا تو مغیرہ ابن شعبہ نے یہ وظیفہ بتایا تھا ان کو کہ اللہ کے نبی فرض کی نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے. لیکن ترمذی میں جب یہ حدیث آتی ہے نا، اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس کے بعد حضور پڑھتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ قرآن کی جناب فیورٹ ترین آیات ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے، میں 2007 میں حج کیا تو 2007 کے اندر 2 حج آئے تھے، ایک جنوری کے مہینے میں اور ایک دسمبر میں. 18 دسمبر کو آیا تھا. تو وہ 18 دسمبر والا جو حج تھا نا، وہ میں نے کیا تھا. تو میدان عرفات میں اس ٹائم تو ظاہر ہے ہم نئے خود ابھی رائے حق کے مسافر تھے، ابھی تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے کتنا بڑا کام لینا ہے. میں نے تو ابھی کوئی ویڈیو ریکارڈنگز بھی شروع نہیں کی تھی. تو میدان عرفات میں مجھے آج بھی یاد ہے، میں جب دعائیں کر رہا تھا نا، تو مجھے ایک چیز جو میرے دل میں غم کے طور پہ تھی کہ دنیا کتنی شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، اور پیغمبر دنیا میں آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ایفرٹ پٹ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہدایت جن کی نصیب میں ہے وہ حاصل کرتے ہیں جو ایفرٹ پٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنی مخلوقات پیدا کی، لیکن اینڈ رزلٹ یہ نکلا ہے. دنیاوی طور پہ تو ہم اسے ناکامی سمجھ رہے ہیں نا کہ اتنے بندے پیدا کیے ہیں تے وچوں جڑے کام دے بندے نے وہ چند ہی کی نکلے نے، باقی تو سارے فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اب دنیاوی اعتبار سے تو ہم شاید اسے کریٹر کی کمزوری سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ تو بے پرواہ ہے. اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے جہنم میں چلے جائیں، سارے جنت میں چلے جائیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر میں بہت زیادہ ایمفسائز کر رہا تھا اور میں بڑا پریشان تھا. تو اس وقت اچانک جو ہے نا اللہ تعالیٰ انسان کو چیز یاد دلواتا ہے نا، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں یا میرے دل میں یہ چیز ڈالی کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون. تمہارا رب پاک ہے جو عزت والا ہے ہر اس شخص کی برائی سے جو اس کے ساتھ شرک کو منسوب کرتا ہے. وسلام علی المرسلین، رسول ہی کافی ہیں. ویسے تو اللہ رسولوں کی عبادت کا بھی محتاج نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں پیدا کیا ہے تو وہ رسولوں نے ایسا بیسٹ پرفارم کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے ہمارے رسول ہمیں کافی ہیں. والحمد للہ رب العالمین. تعریفیں تو ساری اللہ کے لیے. تو میں نے پھر اس وظیفے کو ہمیشہ حرز جان بنا کے رکھا ہے. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی ہر نماز کی پہلی رکعت میں یہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھوں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بیسٹ الفاظ میں آپ اپنے رب کی طرف رجوع لا سکتے ہیں. ساری گمراہیاں، سارے شرک
اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اور اللہ کے بعد اگر کوئی حقدار ہے نا کہ اس کا شکر ادا کیا جائے تو وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جنہوں نے کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ کی مخلوق تک اپنا پیغام پہنچایا، اور وہ اللہ نے اس میں ایڈ کر دیا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سلام ہو رسولوں کے اوپر، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. تو میرے بھائی، قرآن جس کو بابا مانتا ہے نا وہ پیغمبر ہوتے ہیں، باقی آپ کے بنائے ہوئے باپے ہیں، باقی سارے فالوورز ہوتے ہیں. قرآن کی ڈاکٹرین میں امام وقت کا پیغمبر، قرآن کی ڈاکٹرین میں اللہ کا نمائندہ وقت کا پیغمبر. اس لیے سورہ زمر میں آتا ہے جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے نا تو فرشتے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا؟ وہ کہتے ہیں آیا تو تھا لیکن ہم نے جھٹلایا. حالانکہ پیغمبر تو صرف ان کے پاس آیا ہوتا ہے جن کے سامنے ہوتا ہے. جب ہم سے پوچھا جا رہا ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی پیغمبر آیا تھا، ہم کہیں گے کہ آیا تھا تو ہماری موجودگی میں تو نہیں آیا. اللہ جس کو امام ڈکلیئر کیے ہوئے وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے، چاہے آپ نے اسے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، آپ اس کی زندگی میں ہیں یا نہیں ہیں. آپ کے لیے جس کو اللہ نے پیغمبر بنایا نا، اللہ نے آپ کو اس کے ریفرنس سے، اور یہی قرآن میں ہے کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا.